اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ علم ہمارے دین کا علم ہے اور اس علم کے ذریعے ہی ہماری پہچان ہے، لہٰذا اس علم کا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ اور چند اپنی مصروفیات کے گھنٹوں میں سے کوئی ایک گھنٹہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے صرف کر کے یہ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے قوی یہ امید ہے، بلکہ میرا یہ توکل ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ٹائم ہمارا رائے گاہ نہیں ہوگا، نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے راحت کا سامان کرے گا اور دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرے گا، بلکہ ہمارے لیے ہماری آخرت کو محفوظ بنا دے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے ناموں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ قرآن پاک کے کتنے نام ہیں اور ان ناموں کو تذکراً یا حکمتاً کیا بیان کیا گیا ہے، یعنی کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، ان ناموں کے اندر کیا حکمت ہے کہ ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ چینل پر نئے ہیں تو پھر سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا دوسرے لوگوں تک، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکے۔ روح البیان شریف میں اس جگہ ایک بیان اس موضوع پر لکھا گیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت شریف کے اندر 1000 صورتیں نازل فرمائی تھی، اور ہر صورت 1000 آیتیں لے کر نازل ہوئی، اور جب یہ 1000 آیتیں لے کر صورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ عز و جل، اتنی زیادہ طویل کتاب کو کون پڑھے گا اور کون اس کو حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ اس جگہ پہ ہوا تھا کہ اے موسیٰ، میں اس سے زیادہ اعلیٰ شان والی کتاب اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاروں گا، لیکن اس کی امت کے ہر بچے کو وہ یاد ہوگی۔ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کرم ہے کہ آج ہمارا بچہ جب اٹھنا شروع کرتا ہے، چلنا اور بات کرنا شروع کرتا ہے، تو ہماری سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے ایز اے مسلم کہ ہمارا بچہ قرآن پاک سیکھے، ہمارا بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں کی، اپنے غیب کی، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور پھر اس کتاب کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیڑھی کو تشکیل دیا، اور وہ سیڑھی انبیاء کرام تھی کہ تمام انبیاء سے ہوتی ہوئی ہم تک یہ کتاب پہنچی۔ اگر ہم دیکھیں کہ کل کتنی کتابیں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اتاری، یعنی مخلوق کی طرف اتاری، تو اس میں 103 کتابیں اور 50 صحیفے تھے، یعنی 103 کتابیں اور صحیفے ہیں۔ اس میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اتارے گئے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور پھر اس کے بعد 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر اس کے بعد کتب کا سلسلہ شروع ہوا تو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد تمام کتابوں کی ایک جامعہ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین کہہ کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا۔
اب یہاں پر یہ بات میری بہنوں ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں تو وہ یقیناً ہمارے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ جب ہم قرآن پاک کی آیات کے باطن کو جانیں گے، اور باطن کو ہم جب ہی جان سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کو سیکھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا سیکھنا ہمارے لیے فرض عین ہے، ہم اسے سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں، کیونکہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کریں، اور پھر جب خود عمل کریں تو دوسروں کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے ان سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، بلکہ انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور کہا کہ کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن پاک کا باطن تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ یعنی پورا قرآن پاک ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کے باطن کو نہیں جانیں گے تو میری بہنوں ہم بہت بڑی ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، اور میں ناچیز یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہدایت ہمارے دلوں پر قابض ہو، ہمارے دلوں پر برجمان ہو، اس کا تخت ہمارے دلوں میں لگے اور ہمارے دل کے باغات جنت کے باغات کی طرح خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کے نام سیکھنے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے کتنے نام ہیں اور یہ نام اسے کیوں دیے گئے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے نام کتنے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کے 33 یعنی 33 نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں مرکوز ہیں، یعنی یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس کو کتاب کہا گیا، پھر اس کے بعد قرآن، پھر فرقان، پھر ذکر و تذکرہ، پھر تنزیل، پھر الحدیث، موعظہ، حکم، حکمت، محکم، شفا، مثانی، ہدی، صراط مستقیم، حبل، رحمت، روح، قصص، بیان، بتیجان، بصائر، فصل، نجوم، نعمت، برہان، بشیر، نذیر، قیم، میمن، ہادی، نور، حق، عزیز، کریم، عظیم، مبارک۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں نازل فرمائے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں، اس کے علم اور ہدایت کے بارے میں۔ اب اگر ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ان کو یہ نام کیوں دیے گئے ہیں تو ذہن میں رکھ لیں کہ ان ناموں کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معنی فرقان اس لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ فرق سے بنا ہے، اور فرق کس چیز میں؟ حق و باطل کے درمیان۔ قرآن پاک حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام ہے، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا، کیونکہ جب تک قرآن پاک نہیں آیا تھا ہمیں کافر اور مومن کے درمیان فرق نہیں پتا تھا۔ ابو جہل اور ابو بکر ایک ہی لسٹ میں کھڑے تھے، قرآن پاک نے آ کر بتایا کہ ابو جہل کون ہے اور ابو بکر کون ہے، تو اس لیے اس کو فرقان نام سے پکارا گیا۔ پھر اس کو ذکر و تذکرہ کہا گیا کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بار بار ذکر و تذکیر کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، اسی لیے اس کو ذکر و تذکرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کو تنزیل کہا گیا، اس کے معنی اتاری ہوئی کتاب، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اس لیے اسے تنزیل کہتے ہیں، کیونکہ پہلی جو کتب آئیں وہ صرف ملیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توریت دے دی، تو اسی طرح باقی کتب بھی ملتی رہیں، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بار بار نازل ہوتی رہی، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی تنہائی میں، کبھی محفل میں، کبھی بستر میں، کبھی جنگ کے موقعوں پہ، کبھی طائف میں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو تنزیل کہا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حدیث کے معنی میں نئی چیز کا کلام، یعنی اس چیز کو نئی چیز کا کلام بھی کہا گیا، اس لیے اس کو حدیث بھی کہا ہے، یعنی اس سے باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موعظہ کہا، کیونکہ موعظہ کے معنی ہے نصیحت،
قرآن پاک سے بڑی نصیحت کوئی نصیحت نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو مومن کو ہر حال میں نصیحت کرنے والی ہے، وہ تنگی میں ہے، دشواری میں ہے، فرصت میں ہے، تنہائی میں ہے، محفل میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے مومن، قرآن پاک اس کے لیے نصیحت بنا ہے۔ اگر وہ عادل ہے تو وہ اسے عدل کی نصیحت کہتی ہے، وہ حاکم ہے تو حکمرانی کی نصیحت سکھاتی ہے، اگر وہ باپ ہے تو باپ کے حق سکھاتی ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کے حق سکھاتی ہے۔ اس لیے یہ موعظہ کا معنی نصیحت۔ پھر اس کے بعد حکمت اور حکم۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے دلائل جو بھی دیے گئے، قرآن پاک کا مضامون اور آیات جو بھی دیں گی، اس کے باطن میں ہمارے لیے ایک خوبی، ایک نصیحت، ایک دانائی، ایک علم ہمارے لیے چھپا ہے۔ اسی لیے اس کو حکمت کہا، اور حکم اس لیے کہ اس میں ہمیں کئی چیزوں سے روکا بھی گیا اور کئی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس کو حکم کہا گیا۔ پھر اس کتاب کو شفا کہا گیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ظاہری و باطنی بیماریوں کی شفا والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی بھی آیت شفا سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس کو ہدی اور ہادی کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگوں کو ہدایت کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت خود وضاحت دیتی ہے کہ خدا للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اسے صراط مستقیم کہا گیا، کیونکہ انسان جب چلتا ہے اس ذریعے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک منزل پہ پہنچانے والا راستہ ہے، اس لیے اسے صراط مستقیم کہا گیا۔ حبل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حبل کے معنی ہے رسی، اور رسی جیسا کہ ہمارے کئی کام لیتی ہے، جس میں سے 3 کام اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو رسی بکھری چیزوں کو باندھنے کے لیے کام آتی ہے، جیسے کوئی لکڑیاں ہیں تو اگر وہ بکھری ہوئی ہیں تو جس چیز نے ان کو اکٹھا کیا وہ ایک رسی تھی، اس کی گرہ نے ان کو باندھ دیا۔ پھر یہ کہ رسی کے ذریعے ہماری کشتی باندھ کے پار لگائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسی کے ذریعے ڈوبنے والوں کو ساحل پلا دیا، اور قرآن پاک چونکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک حبل کا کام کرتا ہے، یعنی اس کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اس کو ساحل پہ لاتا ہے، بکھروں ہوں کو جوڑتا ہے، اس لیے اس کو حبل کہا گیا۔ پھر اس کو رحمت کہتے ہیں۔ رحمت نام اسے اس لیے دیا گیا کہ یہ علم اور جہالت کی گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، یعنی انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو انسان گمراہیوں سے نکلتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی خود آیات کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے پسند کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں، تو جسے سمجھ مل جائے اسے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ اور علم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں رہنے کی کئی باتیں، کئی وجوہات سکھا دی، اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سے چونکہ یہ آیا، اور چونکہ اس میں ہر ہی طرح کی زندگی بیان کی گئی، وہ چاہے انسانوں کی تھی یا جانوروں کی تھی، اس لیے اسے روح کہتے ہیں۔ روح سے چونکہ چند کام کیے جاتے ہیں، جیسے کہ جسم کا روح کے ذریعے چلنا، پھر روح کا نکل جانا تو جسم کا گل سڑ جانا، جسم کی حفاظت روح کا کرنا، تو اسی لیے اس کو روح کہا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قصص کہا گیا۔ کیوں قصص کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کس سے بیان کرتی ہے، دوسرے انبیاء کرام کے کس سے بیان کرتی ہے، دوسرا یہ کہ پیچھے چلنے کی وجہ سے، کہ ہم قرآن پاک کے ان قصوں کے پیچھے اپنی رہنمائی ڈھونڈتے ہوئے چلتے ہیں، اسی لیے اس کو قصص کہا گیا۔ پھر اسے نام دیا گیا بتیان مبین یا بیان۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر ہونے والی۔ قرآن پاک کی ساری آیات چونکہ شرعی احکام کو، علم غیبیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر فرما کے جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو یہ نام دیے گئے۔ بصائر اور بصیرت اس لیے کہا گیا کہ بصیرت بصائر کی جمع ہے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، کیونکہ انسان کی آنکھ اس کو ظاہری روشنی دیتی ہے، اور قرآن پاک کی آنکھ اسے باطن کو روشن کر کے دیتی ہے، اسی لیے اسے بصیرت کہا گیا۔ فصل کے معنی ہے فیصلہ کرنے والی، چونکہ یہ کتاب فیصلے کی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہمارے جج ممبروں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، ہماری حکومت کے فیصلے اسی سے ہوتے ہیں، ہماری دنیا کے فیصلے، ہماری وراثت کے فیصلے، ہماری ذاتی، معاشرتی، مدنی، تمدنی، ہر طرح کی زندگی کے فیصلے قرآن پاک سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے فصل کہا گیا۔ نجوم اس کو اس لیے کہا گیا کہ نجوم نجم سے بنا ہے، اور اس کے معنی تارے کے ہیں،
اور قرآن پاک چونکہ ایک ستارہ ہے، ایک روشن ستارہ، قرآن پاک کی تمام آیات جو ہیں وہ آسمان پہ بکھرے ستاروں کی طرح ہیں کہ جن کی ہدایت کو ہم اکٹھا کر کے راستہ پاتے ہیں، اس لیے اس کو نجوم کہا گیا۔ مثانی اس کو اس لیے کہا گیا کہ مثنا کی جمع سے یہ نکلا ہے، اور بار بار کیونکہ اس کے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں اس وجہ سے اسے مثانی کہا، یعنی بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ پھر اس کو نعمت کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بن کے آئی۔ برہان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر بھیجے گئے معجزے کی دلیل ہے، اور سابقہ انبیاء کے صدق کی دلیل ہے کہ یہ وہ انبیاء کرام واقعی صادق تھے، اس لیے اس کو برہان کہا گیا۔ بشیر و نذیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بشارت اور ڈرانا مراد لیا گیا، کیونکہ یہ بشیر ہے، مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، اور نذیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایمان پیدا ہوتا ہے اور بندے کے اندر ڈر آتا ہے گناہ سے، اس لیے اس کو نذیر کہا گیا۔ قیم کے معنی قائم رہنے والا، تو چونکہ یہ کتاب قائم رہنے والی ہے، یعنی اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، باقی کتابوں کی طرح مسخ نہیں کی جائے گی، باقی کتابوں کی طرح ختم نہ ہونے والی کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، باقی کتابیں آئیں اور ختم ہو گئیں، اس لیے اس کو قیم کہا گیا۔ میمن کے معنی ہے امانت دار و محافظ، چونکہ یہ کتاب دنیا میں بھی بندے کی محافظ ہے اور امانت دار ہے، کہ بندہ اس کے پاس بندے کی روح امانت ہے، اور قیامت والے دن یہ کتاب اس امانت کو اللہ کے حضور سپرد کرتی ہے، اس لیے اس کو امین میمن کہا گیا۔ پھر اس لیے بھی میمن کہا گیا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں یہ رہی، اور صحابہ کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کے امین بھی ہیں۔ پھر ہادی اسے کہا گیا کیونکہ اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، نور اس سے کہا گیا کیونکہ یہ ایک روشنی ہے جو دل کو چمکاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بھی کہا گیا۔ پھر اسے کریم کہا گیا کیونکہ یہ سخی ہے، بے مثل ہے۔ قرآن پاک کی رحمت، حساب و ثواب ہمارے لیے وہ سخاوت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ عظیم اس سے کہا گیا کیونکہ اس کے معنی بڑا ہے، اور چونکہ قرآن پاک سب کتابوں سے بڑی کتاب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عظیم کہا گیا، اور عزیز بھی کہا گیا کیونکہ یہ غالب ہے۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جو باقی تمام کتابوں کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے عرش کو قرآن پاک کے ذریعے قیامت کے دن تک ہمارے اخلاق کریمہ کے لیے عزیز بنا دیا، غالب آنے والا بنا دیا۔ اس کے ذریعے فرعونی جادوگروں کے وہ غلبے ناکام بنائے گئے، اس کے ذریعے عورتوں کے فریب ناکام بنائے گئے، اس کے ذریعے تمام جنگوں میں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت اور برہان ملی کہ غالب آ گئے مسلمان، اس وجہ سے اس کو عزیز کہا گیا۔ تو یہ قرآن پاک کے وہ نام تھے جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے ایمان افروز ضرور ثابت ہوئی ہوگی۔ میری بہنوں، قرآن پاک وہ نور ہے کہ اگر ہم اس نور کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو میں آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں گے تو ہم اندھیروں سے روشنی کا سفر شروع کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ حقیر فقیر سے الفاظ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کے باعث بنائیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک شیئر کیجئے گا۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔